اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سفلی عملیات اسکول کی جانب سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کیا تھا۔ میرے وہ دوست میری ویڈیو پر نئے ہیں اور میرے وہ دوست میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا بھلا کرے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو خدمت میں ایک بہت ہی نایاب اور مجرب قسم کا عمل لے کر سفلی عملیات کی دنیا کا بہت بےتاج بادشاہ عمل ہے۔ دوستو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوستو میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں، میرا بہت ہی مجرب بےتاج بادشاہ عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی عملیات کا نچوڑ نکال کے میں عمل آپ کے لوگوں کی خدمت میں لے کے آتا ہوں۔ تو دوستو جو آج کا میرا عمل ہے، میرا بہت مجرب عمل ہے، آپ لوگ یہ عمل میرا استعمال کریں، انشاءاللہ یاد کریں۔ دوستو میری بہت سی بہنوں کی فرمائش، میرے بہت سی بھائیوں کی فرمائش پہ آج میں عمل لے کے آؤں۔ دوستو میرے بہت سے بھائی مجھے کہتے ہیں بھائی آپ جادو کے توڑ کا عمل بتائیں، میری بہت سی بہنیں مجھے بولتی ہیں مجھے جادو کے توڑ کا عمل بتائیں۔ تو دوستو میں سفلی عملیات کا ذریعہ آپ کے لیے جادو کا توڑ کا عمل لے کے آؤں۔ کوئی بڑے دن نہیں بتاؤں گا، کوئی بڑے مہینے نہیں بتاؤں گا آپ لوگ اتنے دن پڑھائی کریں جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ کوئی اتنے بڑے دن نہیں بتاؤں گا 21 دن آپ لوگ پڑھائی کریں جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ نہیں، سفلی عملیات سے جو کام کیا جاتا ہے یہ ارجنٹ کام ہوتا ہے اور جلدی ہونے والا کام ہوتا ہے۔ میری بہت سی بہنیں بہت عرصے سے بیمار ہوتی ہیں، میرے بہت سے بھائی میں بہت عرصے سے بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہوتے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیسے دے دے کے تھک جاتے ہیں، لیکن رپورٹ کرواتے ہیں، رپورٹ میں بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ خود بظاہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، اپنے آپ کو محسوس ہوتا ہے ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ دوستو جب بھی کسی انسان میں جادو ہوتا ہے، کسی انسان میں کوئی عمل کرواتا ہے، سفلی عمل کراتا ہے، کالا کرواتا ہے، کوئی کسی قسم کا عمل کرواتا ہے، سب سے پہلے چیزیں آتی ہیں انسان کے معدے پہ اثر کرتی ہیں، کیونکہ انسان کا جسم کا جو سارا کچھ ہے وہ معدے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا سب سے پہلے آ کے وہ معدہ فارغ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے سے بڑے عمل کے پاس چلے جائیں جس کے پاس حاضریاں بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ پوچھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ بتائے گا جب یہ اٹیک کرتے ہیں چیزیں اٹیک پہلے کرتی ہیں انسان کے جسم پہ آ کے معدے پہ، اس کے بعد آپ کے دماغ پہ آ کے قابو کرتی ہیں، دل و دماغ پہ قابو کرنا شروع کرتی ہیں، اس کے بعد آپ کو دن پہ دن آوازاری ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جادو کے اثرات یہ ہوتے ہیں انسان کو آوازاری بہت ہوتی ہے کہ کسی کام میں دل نہیں لگتا، آپ کو کام کرتے ہیں دل نہیں لگتا، کہیں آپ کا اچھا خاصا چلتا بزنس ہے، کوئی کام انسان کرتا ہے وہاں پہ انسان کا دل نہیں لگتا، دن پہ دن وہاں پہ گاہک کی رش تھی کافی دن پہلے، تو اس کے بعد رش کم ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یہ میرے ساتھ ہو کیا ہوگا، اتنے اچھے جہاں پہ انسان کو گاڑی نہیں لیتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو نقصان شروع ہوتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کوئی انسان کا حسد کر، جب انسان کو کوئی انسان کی حسد کر دینا، وہ سب سے پہلے عملیات کرواتا ہے، جادو کروا کے اگلے بندے کا باڑا کرتا ہے۔ تو دوستو ایسے لوگوں میں اللہ کی لعنت ہونا چاہیے جو کسی کو دیکھ کے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں میں اللہ پاک کی لعنت ہونا چاہیے۔ اگر کسی آپ لوگ مانگے اللہ پاک کی ذات سے مانگے، اگلے بندے کو اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہوا ہے، تو آپ بھی اللہ پاک سے مانگے کہ حسد کیوں کر دیں۔ میرے پاس بہت سی بہنیں دوستوں بیمار آتی ہیں، بہت سے بھائی ایسے آتے ہیں جن کے اوپر کتنے عرصے کا عمل ہوتا ہے، 22 سال کا عمل ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں جس بندے 22 سال کا عمل ہوا ہوتا ہے وہ انسان کیا بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رپورٹیں لوگوں کو اٹھا کے میرے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان رپورٹوں میں سب کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارا کلیئر آتا ہے لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے، جب چیک کیا جاتا ہے ان کے اوپر سایہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں پہ سایہ ہوتے ہیں کیونکہ کئی لوگ گاؤں کے ہوتے ہیں، کئی مطلب چلے کہ قبرستان کے پاس پیشاب کر لیتے ہیں، اب اگلوں کو نہیں پتہ یہاں پہ جنات کے بچے ہیں، جنات بیٹھے ہیں، یا کہ قبر کے پاس خوشبو لگا کے عورت گزر گئی، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میری بہنیں میری ویڈیو کو تھوڑا اور سنا کریں، کبھی بھی آپ رات کے ٹائم قبرستان سے میری کوئی بہن نہ گزرا کرے، نہ کوئی خوشبو لگا کے گزرا کرے، نہ میرا کوئی بھائی ایسا حرکت کرے قبرستان سے گزرا خوشبو لگی ہو، تو دوستو آپ کو پکی بات ہے 100 میں سے 95% چانس ہوتے ہیں چیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی۔ تو میری بات تھوڑی سی نوٹ کیا کریں کہ ہم نے ایسے قبرستان سے دن کے ٹائم گزرے، لیکن رات کو گزر سکتے ہیں رات کے ٹائم بھی، لیکن آپ کے ساتھ عطر نہیں لگی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی یہ چیزیں شوقین ہوتی ہیں، عطر لگی ہو چیزیں انسان کو پھر پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کے اوپر سایہ ہوتے ہیں۔ یا کوئی میری ایسی بہن یا میرا بھائی درخت نے جب پیشاب کرتا ہے، بورڈ کا درخت ہو یا کوئی پرانا درخت ہو، اب انسان کو تو نہیں پتہ اس درخت میں چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا احتیاط کیا اگر رات کے ٹائم پیشاب درخت کے نیچے نہ کیا اگر اچھی بات ہے، نہ درخت کے نیچے رات کو سویا کریں، تھوڑا میں درخت سے دور ہو کے پیشاب کر لیں اگر آپ ایسی حاجت پیش آئے، تو دوستو ایسی باتیں تھوڑی میری نوٹ کیا اگر جو بات بتاؤں۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالیٰ جو آج میں عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے تھکیں، کئی لاکھوں روپے لوگ لگا کے تھک جاتے ہیں لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ دوستوں کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، انسان آج اس سا چھوٹا سا بول بولوں گا، آپ لوگ عمل کریں، آپ کو عمل بتائے گا، نہ فیس نہ دیا نہ کچھ نہ لائک نہ سبسکرائب کچھ بھی نہیں، بس خدا ترسی کر کے آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آپ لوگ کریں، آپ لوگ یاد کریں کسی بندے نے کوئی عمل دیا، ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس لاکھوں روپے لگا کے تنگ آ چکے ہیں لیکن بندے نے عمل دیا، بندے کے عمل نے کام کیا، بندے کے زبان میں دم تھا۔ دوستو آپ نے کرنا کہ سفلی عمل ٹھیک ہے، تو آپ نے ذرا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا طریقہ کار بتاؤں آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ سکرین پہ آپ کے سامنے 200 تعویذ آ گئے،
جو میری بہن بہت عرصے سے بیمار ہے، جو میرا بھائی بہت عرصے سے بیمار ہے، دوائیاں کھا کے تنگ آ چکا ہے، دوائیاں کام نہیں کر رہی، ایک دن میں عمل بتاؤں گا، ایک دن میں آپ کو 1 گھنٹے کے اندر آپ کو فرق محسوس نہ ہوا، مجھے پھر بولیں بھائی آپ کی بات میں دم نہیں، آپ عامل نہیں، آپ مجھے پھر بولیں۔ تویز آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سفید رنگ کا آپ نے کپڑا لے لینا، ٹھیک ہے۔ وہ کوشش کریں جس انسان پہ جادو ہوا ہے، مطلب اس کو محسوس ہو رہا میرے پہ جادو، اس انسان کا پہنا ہوا کوئی کپڑا ہو، ٹھیک ہے، پہنا کپڑا ہو، اور کپڑے پہ تھوڑا بہت پسینہ لگاؤ، پہنا ہوا کپڑا دھویا نا، وہ کپڑے پہ پسینہ لگاؤ، وہ کپڑا آپ نے تھوڑا سا کاٹ لینا ہے، کاٹنے کے بعد تویز آپ نے اس کپڑے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تویز ہی بنانا ہے، ایک تویز سے آپ لوگوں پہ 100 میں سے 70% تو میرا تویز ہے، آپ کو عمل آپ کو کاٹ دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پرانے کپڑے پہ یہ سب کچھ بنا لینا آپ کے سامنے بنانے کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پہ وہی کپڑا پھیر دینا، سر سے لے کے پاؤں ناخن تک کوئی چیز آپ کی رہے نا جسم میں سے، اگر کوئی میری بیان کاری وہ بھی سنے، پورے جسم میں کوئی چیز رہے نا، اور میرا کوئی بائی کر وہ بھی۔ اس کے بعد اپنے واش روم کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو جانا، جہاں پہ مطلب آپ بعد میں بہائیں تو پانی گزر جائے وہاں سے، آپ نے اس کو جلا دینا، جلاتے وقت جو اس کا دھواں ہوگا نا، وہ دھواں اپنے مطلب آپ کو لگتا رہے، مطلب آپ کو ٹچ ہوتا رہے دھواں، ٹھیک ہے، ناک میں ٹچ ہو آپ کے ساتھ دھواں ایسا رکھنا ہے۔ تو دوستو بس سے آپ نے جب دھواں آپ کا ختم ہو جائے، اس کو بس اس کی راگ ہوگی، اس کو پانی بہا دیں۔ دوستو آپ لوگ 5 منٹ کا ٹائم دوں گا، کوئی بڑا بول نہیں بولتا ہے انسان ہو، ٹھیک ہے، 5 منٹ کا ٹائم دوں گا، 5 منٹ میں آپ لوگ مجھے نیچے واٹس ایپ نمبر مجھے بولیں، صحیح کہ 100 میں 70% آپ 5 منٹ میں عمل کاٹ دوں گا۔ دنیا کا ایسا کوئی بندہ نہیں جو 5 منٹ میں عمل کاٹ دے، لیکن پرانے سے پرانا جادو 5 منٹ میں نہ کاٹا، تو دوستوں مجھے واٹس ایپ نمبر میں بتائیں۔ کوئی دوستوں لائک مجھے نہیں کریں، کوئی مجھے سبسکرائب نہیں کریں، میرا عمل کریں، کامیاب ہو تو پھر میرا حق بنتا ہے، کوئی فیس نہیں آپ سے لے رہا، مجھے لائک کریں، فیس چیز کا دیا گا یہاں چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کریں، دعا میں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو جو میری بہن بہت عرصے سے بیمار ہے، جو بھائی بہت عرصے سے بیمار ہے، وہ انشاءاللہ مجھے خود فون کرے گا کہ بھائی آپ نے کیا بتا دیا، ہم لوگ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ خوشی جو اس انسان سے پوچھیں جو 22 سال سے بیمار ہے، اس آدمی سے پوچھیں یا اس عورت سے پوچھیں، اس کو جب ایک خوشی مل جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کا وہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو سب کے لیے دعا کریں کہ ناجائز کبھی نہ کریں، میں پہلے بتا دوں انسان پہ الٹا پڑتا ہے، اس دنیا میں الٹا پڑتا ہے، ناجائز کریں گے دوستو اس کے ذمہ دار آپ ہو دوں گے، اگلے جان میں بھی آپ گندے ہوں گے، اس جان میں بھی دونوں جان گندے ہو گئے۔ دوستو کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ کسی سے دوستو حسد مت کریں، 2 ٹائم کی روٹی کھانے تو اللہ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، جو کچھ آپ کے مقدر میں دوستو وہ آپ کو ملنا ہے، وہ آپ کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا آپ سے، مقدر کی چیز آپ کو ملنی ہے، مقدر لکھنے والی ذات وہ اللہ پاک کی ہے۔ انسان کسی حسد مت کریں، اگر کسی کی آپ گاڑیاں دیکھ کے حسد کر کے اس پہ جادو کروا رہے ہیں تو آپ حسد کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ اس اللہ پاک سے مانگیں، جس نے اس کو بھی دی ہے وہ آپ کو بھی دے گا، آپ مانگیں تو صحیح نا، ٹھیک ہے، حسد نہ کریں، الٹا حسد کرتے ہیں، وہ اگلا کو اللہ پاک وہ اور رنگ لگاتے ہیں، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے یہ ڈوبتا دن پہ دن ڈوبتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں حسد نہ کرے کسی پہ، کیونکہ لوگ سمجھتے ہم نے اس جہان میں رہنا ہے، یہ جہان نہیں، اگلا جہان میں بھی آپ نے جانا ہے، وہاں کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں باتیں میں کرتا ہوں، سیدھی کھری باتیں کرتا ہوں، اچھی لگیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی لگیں تو مجھے لائک نہ کریں، مجھے کوئی نہیں، آپ کے لائکس کا میں بس کہتا ہوں میری وجہ سے کسی کی رہنمائی ہو جائے۔ تو دوستوں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اچھے عمل لے کے آتا رہوں گا، کسی پر ناجائز دوستوں نہ کیا کریں، کیونکہ میں لوگوں کا حالات دیکھتا ہوں، لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ناجائز مت کیا کریں، بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے بھی عمل، لوگوں کے کام بھی کرتے ہیں تو ناجائز لوگ کرتے ہیں، اگلے بندے کا باڑا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اللہ پاک سے ڈرا کریں، معافی منگا کریں، ٹھیک ہے، نماز پڑھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، آپ کو عمل اچھا لگے آپ خود کریں، اپنے دوستوں کو دیں، جو بہت زیادہ بیمار ہیں ان کو دیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری وجہ سے ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی، اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔